بات وہ کہنے والے نے تو کہا مرزا جی سے، مرزا جی علی بھائی آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ ہمیں ایسا نہیں پوچھتے، ہم تو بتاتے کہ مرزا صاحب کس کے ساتھ ہوتے۔ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 638 ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے لیے، اب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت میں، اپنی حیات میں، شہادت سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم علی کے ساتھی ہیں، ہم علی کی طرف ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نام لے کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں گے، یہ لوگ اہل شام تم پر غالب آ جائیں گے، اور وہ تم پر تمہارے امام کی نافرمانی کرنے اور اپنے امام کی فرمانبرداری کرنے اور تمہاری خیانت کرنے اور اپنی امانت داری کرنے اور تمہارے زمین میں فساد کرنے اور اپنے اصلاح کرنے کی وجہ سے غالب آئیں گے۔ تم اپنے امام کے نافرمان ہو، سیدنا علی کہہ رہے ہیں تم میرے نافرمان ہو اور وہ سیدنا معاویہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تم مجھ سے خیانت کرتے ہو، وہ امانت داری کرتے ہیں، تم زمین میں فساد کرتے ہو، وہ اصلاح کرتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر وہ تم پر غالب آئیں گے۔ میں نے فلاں شخص کو بھیجا، میں نے فلاں شخص کو بھیجا، اس نے خیانت اور بدعہدی کی، میں نے فلاں کو بھیجا، اس نے بھی خیانت اور بدعہدی کی، اور میں معاویہ کی طرف مال بھیجتا، اگر میں تم میں سے کسی کو ایک پیالے پر بھی امانت دار بنا کر بھیجتا تو وہ اس کے لٹکانے کی چیز تک کو اپنے ساتھ لے جاتا، یعنی پیالہ جس چیز کے ساتھ لٹکا کے دیتے نا اس کو کہ یہ معاویہ تک پہنچا دے، پیالہ تو دور کی بات، لٹکانے والی چیز ہوتی تھی نا وہ بھی راستے میں غائب کر دیتا۔ اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، میں انہیں ناپسند کرتا ہوں، یہ مجھے ناپسند کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اے اللہ مجھے ان سے راحت دے دے، مجھے ان سے راحت دے دے۔ مرزا جی اللہ کی قسم تم سیدنا علی کے دور میں ہوتے نا، تم ان بدبختوں میں سے ایک ہوتے جن کے لیے سیدنا علی نے یہ دعا کی۔ اور چھوڑو، تم کہو گے اہل سنت کا حوالہ پڑھا، لو میں تمہیں وہ گواہی بتاتا ہوں، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی آپ کے ابو جی کی۔ یہ میرے ہاتھ میں رجال کشی ہے، شیعہ رجال کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب میں نے آپ کو دکھائی، شیعہ رجال کی کتاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 271 کے اوپر روایت سنو ذرا بات۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت صادقون ہیں، ہم اہل بیت سچے ہیں، لا نخلو من کذاب یکذب علینا، کسی جھوٹے کا جھوٹ ہم تک نہیں پہنچتا، کہ کوئی جھوٹا کسی جھوٹے کا جھوٹ ہم تک نہیں پہنچتا۔ اس طرح فَيَسْكُتُ صَدَقَنَا بِكَذْبِهِ عَلَيْنَا عِنْدَ النَّاسِ، اس طرح کے ہمارے سچ کے ساتھ یہ جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے اندر سب سے اچھے سچے لہجے کے مالک تھے، اور مسلمہ کذاب ان کے نام سے جھوٹ بولتا تھا۔ اور سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ بلند اخلاق والے، بلند مرتبے والے، ان کے نام سے جھوٹ بولا گیا، ان کے نام سے، اور جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے سچ کی تکذیب کی، ہمارے سچ کی کون کون ہے ان میں؟ عبداللہ بن سبا لعنہ اللہ، عبداللہ بن سبا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، ابو عبداللہ وکانا ابو عبداللہ الحسین بن علی قدیب طلب المختار۔ آپ دیکھیں غور طلب بات ہے،
کیا کہا ہے امام جعفر صادق نے؟ ہم جھوٹے نہیں ہیں، لوگ ہمارے نام سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس یعنی مخلوق کے اندر بہترین شخصیت کے مالک تھے، مگر لوگوں نے ان کے نام سے جھوٹ بولا، ان کے سچے کلام میں جھوٹ کو ملانے کی کوشش کی۔ مرزا جی کہتے ہیں نا میں زمانے میں ہوتا اب بھی تمہیں شک ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوتا؟ ہاں تم بھی انہی کے ساتھ، جیسے عبداللہ بن سبا تھا ساتھ لیکن ان کے نام سے جھوٹ بولتا تھا، اسی طریقے سے تم ساتھ ہوتے اور تم ان کے نام سے جھوٹ بولتے۔ کہتے ہیں جو آج دفاع کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی انہی کا دفاع کرتے ہیں، جو آج دفاع کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی انہی کا دفاع کرتے ہیں الحمدللہ۔ وہ مرزا جی آپ ہی کے ٹیون کے اندر بولتے ہیں، آپ کے مقلدین کو چھوڑ کے آپ کی ٹیون میں ہی، آپ کی ہی انداز میں اس بات کا ہم جواب دیتے ہیں، آپ کے مقلدین کو چھوڑ کے آپ ہی کا جملہ آپ کو سننے والوں کی طرف ہم بھیج دیتے ہیں۔ یہ عام عوام کی عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے، وہ خود پڑھیں، وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا تھا۔ سمجھے ذرا اس بات کو۔